نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے اس درس میں نہایت اختصار کے ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو لعنتی کہے یا اس پر لعن طعن کرے۔ لعنت کے معنی خدا کی رحمت سے دور ہونے اور ہٹانے کے ہیں۔ جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے کہ خدا کی رحمت سے دور ہو۔ تو بلا وجہ کسی انسان یا حیوان پر یا کسی اور چیز پر لعنت کرنا اور بد دعا کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ جس کے اوپر لعنت کی بد دعا کی گئی اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ ابو داود کتاب الادب باب فی اللعن حدیث نمبر 4905 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإن لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فإن كان اهلا والا رجعت الى قائلها۔ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، سو آسمان کے دروازے اس کے آگے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب ادھر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بھی اس کے سامنے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو زمین میں گھسنے کا بھی اسے راستہ نہیں ملتا تو وہ لعنت دائیں بائیں ادھر ادھر پھرتی ہے۔ اگر ادھر سے بھی کوئی راستہ نہیں ملتا تو جس شخص پر لعنت کی گئی تھی اس پر لوٹتی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق ہو، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت کرنے والے پر لوٹا دی جاتی ہے، اور لعنت کرنے والا اپنے ہی الفاظ سے ملعون ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جب کوئی کسی پر قہر الہی کی بد دعا کرتا ہے تو وہ لعنت نہایت تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب ادھر جانے کا راستہ نہیں ملتا تو زمین پر اترتی ہے، زمین میں بھی کوئی راستہ نہیں ملتا تو ادھر ادھر پھرتی ہے۔ جب اسے کہیں راستہ نہیں ملتا تو تب مجبوراً اس پر لوٹتی ہے جس پر وہ لعنت کی گئی، بشرطے کہ وہ اس لعنت کا مستحق ہو۔ اگر وہ اس لعنت کے لائق نہیں تو پھر لعنت کرنے والے پر لعنت لوٹ آتی ہے۔ یہ لعنت کرنے والا خود اپنی ہی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر ممکن طریقے سے کسی پر لعنت بھیجنے سے بچنا چاہیے، یہ سنگین جرم ہے۔ ابو داود حدیث نمبر 4906 اور ترمذی ابواب البر والصلہ حدیث نمبر 1976 اور مسند احمد حدیث نمبر 2175۔ اس میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَلَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ وَلَا بِالنَّارِ، کسی کے اوپر اللہ کی لعنت مت بھیجو اور نہ اللہ کے غضب کی اس کو بد دعا کرو اور نہ جہنم کی اس پر لعنت کرو، کیونکہ اگر وہ اس بد دعا کا مستحق نہیں ہے تو بد دعا کرنے والا اس بد دعا کا خود مستحق ہو جائے گا۔ اسی طرح طبرانی کبیر کی حدیث نمبر 2181 حضرت جرموز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تم کسی پر لعنت نہ کرو۔ اسی طرح مسلم کتاب البر والصلہ باب النہی عن لعن الدواب وغیرہا، اور یہ حدیث نمبر ہے 2595، اور اسی طرح یہ مسند احمد میں بھی ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 19870۔
حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ایک انصاریہ عورت اونٹنی پر سوار تھی. اس نے اونٹنی کو جھڑکا اور لعنت بھیجی. فزاجرت فلعنتها. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اونٹنی پر جو سامان ہے وہ بھی اتار لو اور اس اونٹنی کو آزاد کر دو، کیونکہ یہ اونٹنی ملعونہ ہو چکی ہے، اس پر لعنت پڑ چکی ہے. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں اس اونٹنی کو دیکھا، ادھر ادھر ماری ماری پھرتی رہتی تھی، کوئی اسے چھوتا بھی نہیں تھا. اسی طرح بخاری کتاب الادب باب لا یسب الرجل والدہ حدیث نمبر 5973 اور مسلم کتاب الایمان باب الکبائر حدیث نمبر 90 اور ترمذی حدیث نمبر 1902 اور مسند احمد حدیث نمبر 6529 میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ پر لعنت کرنا گناہ کبیرہ ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ پر بھلا کون لعنت کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، کہ کسی کے باپ کو کوئی گالی دے گا تو وہ بھی پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دے گا، کسی کی ماں کو کوئی گالی دے گا اس پر لعنت کرے گا تو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے گا. تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو دوسروں سے ان پر لعنت دلوائی اور ان کو برا بھلا کہلوانے کا وہ خود سبب بنا. تو اس کا مطلب ہے ماں باپ پر لعنت بھیجنا یا ان کو سب و شتم کرنا، یعنی دوسروں کے ماں باپ کو اگر آپ سب و شتم کریں گے اور ان پر لعنت بھیجیں گے تو جب جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی اور ان پر لعنت بھجوائی. نیز ترمذی کتاب البر والصلہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کامل مومن نہ تو کسی پر طعن کرتا ہے، نہ کسی پر لعنت کرتا ہے اور نہ زبان درازی کرتا ہے. زبان درازی کرنا، بےہودہ بکواس کرنا، بے حیائی فوش کلامی کرنا یہ بھی مومن کا کام نہیں ہے، مومن کے لیے یہ زیبا نہیں ہے. اسی طرح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2598 اور نیز ابو داود باب فی اللعن حدیث نمبر 4907 ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکونون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، یعنی کسی پر لعنت کرنے والے قیامت کے روز نہ کسی کی سفارش کر سکیں گے اور نہ کسی کی گواہی دے سکیں گے. تو ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ شرعی دلیل کے بغیر کسی پر لعن طعن کرنا بہت برا ہے. البتہ قرآن و حدیث میں جن جن کاموں پر یا جن جن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے ان پر لعنت کرنا جائز ہے. چنانچہ بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ حدیث نمبر 435 اور 436 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر ما صنعوا، کہ یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، آپ ڈرا رہے تھے اس فعل سے جو انہوں نے کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بیان سے آپ اپنی امت کو اس قبر پرستی کے اس ملعون فعل سے روکنے کے لیے آپ متنبہ فرما رہے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کو سجدہ کرنے والے واقعی اس خطاب کے مستحق ہیں اور ملعون ہیں. اسی طرح موطا امام مالک باب جامع الصلاۃ حدیث نمبر 475 میں ارشاد گرامی ہے کہ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان لوگوں پر خدا کا سخت تر غضب نازل ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یعنی سجدہ گاہ اور عبادت گاہ بنا لی.
اسی طرح خدا کے نافرمانوں اور کافروں اور یہود و نصارہ اور مکاروں اور دھوکہ بازوں پر لعنت کرنا قرآن کی روح سے جائز ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داود علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بد دعا سے خدا کی طرف سے ان پر لعنت کی گئی۔ یہ لعنت ان پر اس لیے آئی کہ وہ نافرمانی کرنے اور حدیں پھاندنے والے تھے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں مشرکین، کفار، منافقین، یہود و نصارہ کی خدا سے سرکشی و بغاوت، کفر، طغیان، انکار و نافرمانی اور دین سے ٹھٹھا مخول، مذاق و استہزاء، احکام الہی میں تحریف و تبدیل، کانٹ چھانٹ، ہیلہ سازیوں اور ان کی فریب کاریوں کی وجہ سے ان پر بکثرت لعنت اور پھٹکار آئی ہے۔ اور اس لعنت و پھٹکار کے تذکرے سے امت محمدیہ علی صاحب حد تسلیم و تحیہ کو سبق سکھانا مقصود ہے کہ جو بھی افعال مذکورہ کا مرتکب ہوگا وہ پھٹکار کا سزاوار قرار پائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن و سنت کے استشہاد کے بغیر اپنی طرف سے کسی کو لعنتی قرار دینا، کسی کو ملعون کہنا یا اس پر لعنت بھیجنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تقیہ کلام کے طور پر ویسے ہی کسی کو کہہ دیتے ہیں دھر لانتیا یا لخ دی لعنت وغیرہ وغیرہ، تو یہ انتہائی برا اور گناہ کا کام ہے۔ ایک مسلم مومن کو اس سے حد درجہ پرہیز کرنا چاہیے۔